آج کی رپورٹس کے مطابق ایلون مسک اپنی کمپنی ٹیسلا کے شیئرز گرنے کے باعث اب دنیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے اور ان کی جگہ برنارڈ آرنولٹ نے لے لی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ دنیا کے نئے امیر ترین شخص برنارڈ آرنولٹ کون ہیں۔ السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل موٹی سول۔ فوربز اور بلومبرگ کے مطابق ایلون مسک پر سبقت لے جانے والے شخص لگژری اشیاء بنانے والے گروپ LVMH کے چیف ایگزیکٹو برنارڈ آرنولٹ ہیں، جبکہ ایلون مسک ٹیسلا کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور کچھ عرصہ قبل انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر کو $44 بلین میں خریدا ہے۔ فوربز اور بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق ایلون مسک کی ورتھ $178 بلین، جبکہ برنارڈ آرنولٹ کی نیٹ ورتھ $188 بلین ہے۔ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ویڈیج سیکیورٹیز کے ڈین آیوز کے مطابق ٹویٹر کی جانب سے کیے گئے معاہدوں نے مسک کے برانڈ کو متاثر کیا ہے اور اس کی وجہ سے ٹیسلا کے سٹاکس میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مسک نے ٹیسلا کے اربوں ڈالرز کے شیئرز فروخت کر کے ٹویٹر کی خریداری یقینی بنائی تھی۔ تاہم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر مسک کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین شخص بننے والے برنارڈ آرنولٹ کون ہیں؟ برنارڈ آرنولٹ دراصل لگژری اشیاء بنانے والے گروپ LVMH کے چیئرمین اور CEO ہیں۔ وہ فرانس کے شہر روبیکس میں ایک صنعتی خاندان میں 1949 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کے دوران متعدد کمپنیوں کی مینجمنٹ میں کام کیا اور کچھ کمپنیوں کی تنظیم نو میں بھی شریک رہے۔ 1999 میں وہ LVMH کے میجر شیئر ہولڈر بن گئے اور یوں ان کا اس کمپنی کو دنیا کی بہترین لگژری اشیاء بنانے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے کام کا آغاز ہوا۔ 73 سالہ آرنولٹ تب سے اس کمپنی کے چیئرمین اور CEO کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آرنولٹ 5 بچوں کے باپ ہیں اور انہیں فرانس میں کئی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ LVMH کا شمار فیشن اور کاسمیٹکس کی ٹاپ انڈسٹری میں ہوتا ہے اور اس کمپنی نے جنوری 2021 میں امریکی جیولری کمپنی ٹفنی اینڈ کو $15.8 ارب میں خریدی۔ یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی لگژری برانڈ کی سب سے بڑی خریداری تھی۔ آرنولٹ کے والد کنسٹرکشن انڈسٹری میں تھے، تاہم وہ اس دوران بہت زیادہ منافع کمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آرنولٹ کے کاروباری کیریئر کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے اس بزنس میں سے $15 ملین نکال کر کمپنی کرسچین ڈیو خریدی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ہر سیچرڈے کو 25 سٹورز کا دورہ کرتے ہیں، جو نہ صرف ان کی اپنی کمپنی کے ہوتے ہیں بلکہ ان میں مخالف کمپنیوں کے سٹورز بھی شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔